بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، باتیں کریں گے، کہیں گے تم تو ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے۔ عن الیمین، دائیں طرف سے۔ اب دائیں طرف دو معنی کیے گئے، دایاں ہاتھ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دایاں ہاتھ بائیں کے مقابلے میں اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم رائٹ سائڈ سے یعنی بڑے اچھے بن کے آتے تھے، بڑے مخلص بن کے، میں تمہارا مخلص ہوں، میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میری بات پہ اس طرح تم آتے تھے اور تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تم ہمیں زبردستی تم نے گمراہ کیا اور کہا کہ جو سوچے گا وہ منافق ہے، جو میری بات نہیں مانے گا وہ فلان فلان ہوگا۔ تم نے ہمیں اندھا کر دیا تھا اپنی باتوں سے، زبردستی تم اپنی باتیں ہم سے منواتے تھے۔ اب یہ فالوورز کہہ رہے ہوں گے لیڈرز، رہنماؤں کو، جو دنیا میں ان کے رہنما تھے، تم ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم تو خود ایمان والے نہیں تھے۔ کہیں گے تم مخلص بن کے آئے، ہمیں گمراہ کیا۔ وہ لیڈر جواب میں کہیں گے تم خود بے ایمان تھے۔ اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو دوسرے بھی تو تھے، دوسرے اللہ کی باتیں بتا رہے وہ بھی تو تھے، ادھر تمہارا دل نہیں کرتا تھا۔ ہماری بتائی ہوئی باتوں میں تمہیں مزہ کیوں آتا تھا؟ اس لیے کہ تمہاری مرضی کی ہوتی تھی، تمہاری خواہشات کے مطابق ہوتی تھی، لہذا تم ہماری طرف آتے تھے۔ تم خود بے ایمان تھے۔ لم تکونوا مؤمنین، تم مومن نہیں تھے، ورنہ ہمارے پاس کوئی طاقت تو نہیں تھی کہ جو تمہیں ہم زبردستی کرتے، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، تم خود خدا کے نافرمان تھے، اور تمہیں وہ باتیں کہ جو خدا کی نافرمانی میں تمہیں چھوٹ دیتی تھی، تمہیں وہ باتیں پسند آتی تھی۔ ہم نے یہ کیا، لیکن ہم نے کیا تم سے زبردستی تو نہیں کیا، تم خود بے ایمان تھے، تمہاری بے ایمانیاں تمہیں اور سرکشیاں ہماری طرف مائل کرتی۔ پس اب ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ ہو چکا، حتمی ہو گیا، اب ہم سب عذاب کے مزے چکھیں۔ ہم نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ اغوا عربی زبان میں کہتے ہیں گمراہی کو۔ ہم خود بھی گمراہ تھے، بڑے کلیئرلی کہیں گے تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ کوئی شک ہے تو آج نکل گیا، تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ اغوا اور اضلال، گمراہی، دونوں کا ترجمہ گمراہی کیا جاتا ہے۔ اضلال ضالین والا ہے اور اغوا غاوین، اغوا شدہ۔ کیا فرق ہے دونوں گمراہیوں میں؟ اضلال جو ضالین والا ہے اس سے مراد ہے راستے سے بھٹک جانا، یعنی انسان کو ہدف صحیح پتہ ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے لیکن کوئی راستے بھٹکا دے، اس سے کہے جدھر تو جا رہا ہے غور سے سنیے گا، وہ راستہ ادھر ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ معرفت ہے، وہ معرفت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اب یہ سمجھتا ہے کہ کر رہا غلط ہے، سمجھتا ہے میں دیندار ہوں۔ جو کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بڑی معرفت اپنے آپ کو لے کے بیٹھا ہوا، دوسروں کو بے معرفت سمجھتا ہے لیکن مشرک ہے۔ جو کہتا ہے مثلا حضرت علی اللہ ہے، بڑا اپنے آپ کو با معرفت سمجھتا ہے لیکن گمراہ ہے۔ سمجھ رہا ٹھیک ہے اپنے آپ کو، دین سمجھ کر بے دینی کر رہا ہے، یہ ہے گمراہی۔ ایک ہے اغوا، وہ یہ کہ چھوڑو دین شین کو، کون واپس آیا، کس نے بتایا، موج کرو، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت ہے یا نہیں،
بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالو. بندے کو ہی بے دین کر دو, دین ہی خراب کر دو اس کو. یہ ہے اغوا, یعنی فل کڈنیپ کر لیا. اغوا چونکہ ہم کڈنیپ کو کہتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. ایک ہے دین کے نام پہ, جیسے سامری نے کیا تھا, کہا حضرت موسیٰ سے کو غلطی ہوگی, اوپر چلے گئے, یہ بچڑا تمہارا اللہ ہے, اس کو ڈھونڈنے گئے تھے اوپر. لوگوں نے کہا اتنا پیارا اللہ بولتا بھی ہے, اسی کو پوجنا شروع کیا. اور اللہ قیمتی بہت ہے, سونے زیورات کو پگھلا کر اس نے بنایا ہوا. یہ وہ ہے. ایک دفعہ ہے دین کی جاڑی کاٹ دو. اور یہ طبقہ بھی آپ کے معاشرے میں بہت سارا پایا جاتا ہے. باتیں کرتے 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 اینڈ پہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں. جب اندر باہر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جو بڑا شناختی کارڈ کا مسلمان تھا اور بڑا یہ وہ کر رہا تھا, یہ تو اندر سے خدا کوئی نہیں مانتا, رسول اللہ کوئی نہیں مانتا. یہ ہے اغوا. تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اغوا کیا, ہم تو خود اسی طرح تھے, ہم خود بے دین تھے, ہم نے تمہیں بھی بے دین کر دیا. پھر قرآن فرماتا ہے کہ تو اس دن یقیناً یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے, شریک ہوں گے. ایک ہی کمپنی میں اللہ ان کو رکھے گا جیسے دنیا میں اکٹھے تھے اپنی باتوں میں. یقیناً مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے. صدق اللہ العلی العظیم.